نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے خاص ہے جس نے تمام جہانوں کو پیدا کیا، ہواؤں کو چلایا، سمندروں کو طغیانی عطا فرمائی، دریاؤں کو موجیں عطا کی اور انسان کو بولنا اور چلنا سکھایا۔ کروڑوں درود و سلام اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، جس کو اللہ رب العزت نے سید ولد آدم بنایا۔ سامعین محترم، عزیز ساتھیو، گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے استدعا کرتا ہوں کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور پوری دنیا میں اس گفتگو کو شیئر کر کے نیکی کے پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ سامعین محترم، میں آج آپ کو اس ویڈیو میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق و عادات کے بارے میں حدیث کی روح سے انشاءاللہ العزیز بتاؤں گا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق و عادات کیا تھے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام خلق عظیم کے عظیم پیکر تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اخلاق عظیم سے نوازا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تمام تر عادات بہت اچھی نرالی تھیں۔ خود اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، مشکوٰۃ المصابیح میں یہ روایت موجود ہے، اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی فحش گو والی گفتگو نہیں فرمائی تھی، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب بازار میں چلتے تھے تو بہت ہی عاجزانہ انداز میں چلا کرتے تھے۔ کبھی آپ نے بازار میں شور و گل نہیں کیا تھا، کبھی کسی سے ایسا مذاق نہیں کیا تھا کہ جس سے کسی کو تکلیف آئے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کبھی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیشہ برائی کا بدلہ بھلائی میں ہی دیا۔
اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہر ایک کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی لخت جگر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے قاتل کو بھی آپ نے معاف کر دیا۔ بڑے بڑے خطا کاروں کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے معاف کر دیا۔ میرے بھائی، میرے برادر، ہمیں بھی ایسے ہی اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اگر ایسا موقع آ جائے، ایسا لمحہ آ جائے، اگر کوئی آپ سے بدتمیزی کرتا ہے، آپ سے نازیبا الفاظ بولتا ہے، ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جو آپ کو پسند نہیں ہے، اور اگر اللہ رب العزت نے آپ کو بدلہ لینے کی طاقت بھی دی ہے، قدرت بھی دی ہے، قدرت ہونے کے باوجود اگر ہم اس کو معاف کر دیں تو اللہ رب العزت بھی ہم سب کو معاف کر دیں گے۔ اللہ رب العزت کی بھی یہ بہت بڑی صفت ہے کہ اللہ رب العزت بھی بڑے بڑے خطا کاروں کو معاف کر دیتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہمیں بھی ایسی عادات اپنانی چاہیے۔ ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس سنت مبارکہ پر عمل کریں، ہم بھی ایک دوسرے کو معاف کر دیں، برائی کا بدلہ بھلائی سے دے۔ جس طرح ایک مثال دینے والے نے مثال دی، جو پھلدار درخت ہوتا ہے اس کو جوتے بھی پڑتے ہیں، اس کو چھڑی سے مارا بھی جاتا ہے، اور مٹی کے ذریعے، روڑے کے ذریعے اس پر مارا بھی جاتا ہے، لیکن وہ بدلے میں پھل عطا کرتا ہے۔ ہمیں بھی ایسا اخلاق اپنانا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو اخلاق کے ذریعے، اخلاق کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اس اخلاق حسنہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ